السلام علیکم، میرا نام حفیظ زیدر ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج کی ویڈیو نشہ چھوڑنے کے تیسرے قدم کے بارے میں سادہ سی بات ہے، سرنڈر کرنا، ہتھیار ڈال دینا۔ لاسٹ دو ویڈیوز کے اندر جو ہے میں نے بتایا کہ پہلا سٹیپ تھا ایمانداری کہ ایکسپٹ کر لینا، دوسرا سٹیپ تھا عقیدہ، بیلیف کے نشہ چھوڑنے کے بعد اس کے بیلیف جو ہے جب شیک ہوتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آج ہے سرنڈر کرنا۔ سرنڈر کرنا بیسیکلی جب انسان کوئی نشہ چھوڑتا ہے، چاہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے چاہے وہ گھر میں، تو اسے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اپنی غلطیاں ماننی پڑے گی کہ میں نشہ کرتا تھا، نشہ کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں وڈرول سمٹم ہے فیس کر رہا ہے، جو اس نے ایکسپٹنس کے اندر مان لیا تھا اور بیلیف کے اندر اپنے بیلیف کو سٹرونگ کرتے ہوئے علاج کے لیے بلنگ ہوا تھا کہ میں نے فیملی کی اب بات ماننی ہے اور فیملی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جائیں یا کسی ماہر کے پاس لے کر جائیں۔ آج کی ویڈیو میں وہ اپنے آپ کو خود سے سرنڈر کر رہا ہے کہ میں مان چکا ہوں کہ یہ چیزیں واقعی ہی غلط ہیں، کیونکہ اب وہ ایک وڈرول فیز سے گزر رہا ہے انسان۔ جب انسان وڈرول فیز سے گزرتا ہے تو وہ فزیکل سمٹم بھی فیس کرتا ہے، سائیکالوجیکل بھی کرتا ہے۔ فزیکل سمٹمز کے لیے ڈاکٹر سے میڈیسن جو ہے پرسکرائب کی جاتی ہے، ڈاکٹر نے باقاعدہ میڈیکیشن کے ذریعے اس کا علاج کرتا ہے، اور سائیکالوجیکل سمٹمز کے لیے یاد رکھیں میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں اور کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے چل رہے ہیں کاؤنسلنگ سیشنز، چاہے وہ انڈیویجول سیشن ہے چاہے وہ جو ہے گھر میں بیٹھا لے رہا ہے، یعنی کہ او پی ڈی کی صورت میں، آؤٹ ڈور پیشنٹ کی صورت میں جو وہ اپنے سیشنز آرگنائز کر رہا ہے، یا جو ہے وہ انڈور سیٹنگ کے اندر انڈیویجول سیشن اس کے چل رہے ہیں اور ساتھ میں گروپ سیشن چل رہی ہے۔ اب یہ ایک ایسا فیز ہے جس میں جو ہے پیشنٹ ایک ریکوری فیز کے لیے فرسٹ سٹیپ اٹھاتا ہے اور وہ سٹیپ ہوتا ہے سرنڈر کر دینا۔ جب وہ سرنڈر کرتا ہے تو یاد رکھیں پیشنٹ جو ہے کوسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتا ہے کہ اس نے نشے کی وجہ سے اپنی زندگی میں کیا کیا نقصانات کیے، نشے کے اسے کیا فائدے ہوئے اور نشے کے اسے کیا نقصان ہوئے۔ جب وہ نشہ استعمال کرتا تھا وہ ایک لسٹ بناتا ہے کہ جب میں نشہ کرتا تھا میں ذہنی سکون کے لیے، کسی پریشانی کے لیے استعمال کرتا تھا، یا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے استعمال کرتا تھا، یا دوستوں کے جو ہے اندر پریشر اگر استعمال کرتا تھا، یا پارٹی کو انجوائے کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کو استعمال کرنے سے میں یہ چیزیں محسوس کرتا تھا۔ چند فائدے جو اکثر پیشنٹ ہمیں نارملی بتاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی۔ جب نقصانات کے اوپر بات ہوتی ہے تو پیشنٹ کہتا ہے اس کی وجہ سے میری جو ہے فزیکل ہیلتھ خراب ہوئی ہے، میری سائیکالوجیکل پرابلم میں فیس کر رہا ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے شک پیدا ہو رہا ہے، میری ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو گئی ہے، میری جاب کا مسئلہ بن گیا ہے، میری اسٹڈی کا مسئلہ بن گیا ہے، میری میریٹل ایشو جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے شدت آ گئی ہے، میرے بچوں کے ساتھ کلیش پیدا ہو گئے ہیں، میں اپنی روزمرہ کی روٹین میں اس قدر ڈسٹربنس فیس کر رہا ہوں کہ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا، مجھ سے وہ کام نہیں ہوتے۔ جب یہ نقصانات کی لسٹ بناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے کہ بھائی میں ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ جو چیزیں ہیں بہت خطرناک ہے، میں اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چاہے وہ انڈیویجول سیشن ہے یا گروپ سیشن ہے، اس کے اندر اپنے سائیکالوجسٹ کو بتا رہا ہوتا ہے، ڈیٹیل میں بتا رہا ہوتا ہے پیشنٹ، وہ سرنڈر کر چکا ہے کہ یہ نقصانات میں کر چکا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ، میں اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں، اور مجھے بچنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنی انا کو، مجھے اپنی ایگو کو ختم کرنا پڑے گا، اور میں آج اپنی ایگو کو ختم کر کے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہوں۔ مجھے وہ بتائیں کہ میں نے جو ہے کس طریقے سے ان چیزوں سے بچنا ہے، میں جو لاس اپنی زندگی میں کر چکا ہوں، جو میں نقصانات برداشت کر چکا ہوں، تو میں نے ان نقصانات کا ازالہ کیسے کرنا ہے، میں نے کیسے زندگی کو ایک جو ہے سٹیپ فارورڈ لے کر جانا ہے، اب میں نے پیچھے نہیں لے کر جانا، کیونکہ میں بہت زیادہ اپنی لائف میں بیک آ چکا ہوں۔ تو جب انسان تیسرے سٹیپ میں اپنے کو سرنڈر کر دیتا ہے تو یاد رکھیں آپ کو کیا کرتا ہے، اپنی ایک مینٹیننس لائف کی طرف آگے سٹیپ فارورڈ کرتا ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے جو نشہ چھوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ تیسرے قدم کے اندر
اس کی ہیلپ کون کرتا ہے؟ سائیکولوجسٹ. اس کی ہیلپ کون کرتا ہے؟ جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ. اس کی ہیلپ کون کرتا ہے؟ فیملی. تو یہ تینوں لوگ جو ہے مل کر، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا شخص ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ، جو ادویار کے ذریعے ان کے جو سوچیں ہم کو بدلنے کے لیے کچھ ادویار بھی پرسکرائب کرتا ہے. تو یہ چار لوگ ایسے ہیں جو مریض کی مدد کرتے ہیں، بذریعہ بات چیت کے ذریعے بھی، بذریعہ میڈیکیشن بھی، اور بذریعہ سپورٹنگ گروپ جو اس کی فیملی ہے. تو وہ چاروں لوگ جو ہے مل کے اس مریض کی ہیلپ کرتے تاکہ وہ نشے سے بچ سکے. تو سرنڈر کر دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا کچا چٹھا ہے، یہ میں کر چکا ہوں اور ان چیزوں کا میں نے بستر کر لیا.